الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مریض آدمی انسانی ہمدردی و غمگساری اور روحانی اطمینان کی تقویت کا زیادہ محتاج ہوتا ہے لوگوں کی بنسبت، اس لیے اللہ رب العالمین نے مریض کی عیادت اور اس کی تیمارداری کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیادت المریض، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریض کی بیمار پرسی اور اس کی عیادت کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ بیمار پرسی کرنا یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس منہا عیادت المریض، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جائیں اور اس کی عیادت کریں، اس کی خیریت معلوم کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے عیادت مریض کی تشجیع کے لیے اور اس کی ترغیب کے لیے وہ شخص جو اس ذمہ داری کو نبھائے اور بیمار پرسی کے لیے جائے تو اس کے لیے اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، قیل یا رسول اللہ وما خرفۃ الجنہ قال جناح، کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جب تک وہ وہاں رہتا ہے جنت کے تازہ پھلوں کو وہ توڑتا رہتا ہے، اس میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ خرفۃ الجنہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے کہا اس کا پھل توڑنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پر اجر و ثواب بھی رکھا ہے، اس لیے ہمیں مریض کی عیادت کرنی چاہیے اور اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ مریض کی عیادت کے کچھ آداب ہیں اور ان کا پاس و لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، اور انہی کی روشنی میں کسی کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ ان میں سے ایک ادب تو یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ لگ جائے اور معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی بیمار ہے تو جلد ہی اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اور اس کی دلجوئی کے لیے اور اس کی مسرت کے لیے ہر 2-3 دن پر اس کی عیادت کرنی چاہیے اور اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے مریض کے عیادت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے، تو اس کے لیے دعائے شفا کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور آپ کا طریقہ تھا، جب مریض کی عیادت کے لیے آپ جاتے تھے تو فوری طور سے پڑھتے تھے، لا باسا طہرون انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے الہ العالمین، لوگوں کی پروردگار، تو اس بیماری کو ختم کر دے اور اسے شفا عطا فرما، ایسی شفا جس کے بعد کبھی وہ بیمار نہ ہو، جو بیماری کو کلی طور سے ختم کر دے۔ اس طرح سے مریض کے عیادت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے پاس دیر تک نہ بیٹھیں، زیارت کو لمبی نہ کریں، الا کہ مریض آدمی آپ کی نشست سے، آپ کی بیٹھک سے مانوس ہوتا ہو اور اس کی خواہش ہو کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مریض کی عیادت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے پاس جب بیٹھے تو اس کے پاس تشجیع کلمات اور نیک شگون کی باتیں کرے۔ مثلا وہ کہے کہ الحمدللہ آج کی حالت آپ کی کل سے بہتر ہے، آپ روح بصحت ہیں، چہرے پر اس کے آثار نمایاں ہیں، ہلکی بیماری ہے، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہ کہے جس سے وہ شفا سے مایوس ہو جائے، اور اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے کہ تو بیماری بڑی سنگین ہے، خطرناک ہے، اس کی زد میں آ کر کے بہت سارے لوگ جو وفات پا چکے ہیں، اس سے وہ مایوس ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اسلامی حقوق کو ادا کریں اور مریض کی عیادت کے لیے جائیں، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔